انسان یہ سمجھے کہ یہ اتنی بڑی بڑی نعمت ہے. اونٹ کی تو ایک مثال دے دی گئی. ہر جانور ایسا ہی ہے جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، وہ انسان کو اللہ نے اس کے قابو میں دیا، انسان اس کو استعمال کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کے وہ کام آتا ہے. یہ ایسے ہی کیسے ہو گیا؟ یہ تو کسی نے کیا ہے انسان کے حساب سے سب کچھ. تو جس نے انسان کے لیے سب کو خادم بنایا اور انسان کے کام آنے والا بنایا، اور انسان ان کے کام نہیں آیا کرتا، تو کیا اس کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ کیا اس کی شکر گزاری واجب نہیں ہوگی؟ ظاہر عقل یہی کہے کہ اس کا شکر واجب ہونا چاہیے. اور کس نے شکر کیا کس نے شکر نہیں کیا، اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے، اور اسی دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. تو اونٹ کے ذریعے سے اللہ کی قدرت بھی ثابت ہوئی، اور اللہ کی وحدانیت بھی ثابت ہوئی، اور اسی طریقے سے قیامت کا دن بھی ثابت ہوا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ آسمان دیکھو، آسمان کے تو نیچے تم ہر وقت ہو، آسمان تمہارے اوپر ہے. کیسا بلند اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. یہ نہیں پتہ کہ کب سے آسمان بنائے، یہ نہیں پتہ. اسی طریقے سے انسان غور و فکر کرے اور یہ دیکھے کہ اتنی بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے بغیر پلر کے کھڑی کی ہوئی ہے، اور کتنی بھی بڑی سے بڑی دوربین لگا کر کے کوئی دیکھے تو اس پوری چھت کے اندر کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی کمی انسان کو نظر نہیں آتی. اور کیا اللہ کا نظام ہے، یہ نہیں پتہ کہ آسمان کتنی اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے اندر اس بلندی پر جو سورج، چاند اور ستارے اور سیارے رکھے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی کا نظام چلتا ہے اور اس میں مدد ملتی ہے، وہ انسان کو نیچے ہی نظر آتے ہیں. عجیب و غریب اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر سوال قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ خود ہو گیا، اور جو ذات آسمان بنا سکتی ہے، اتنا بڑا آسمان اور ایسا زبردست آسمان، وہ انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتی. آسمان بنانا زیادہ مشکل کام ہے، یہ انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دینا یہ زیادہ مشکل کام ہے. ظاہر ہے کہ آسمان بنانا زیادہ مشکل کام ہے، جب وہ ہویا ہوا ہے تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پھر پہاڑوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نکل جلوائی کہ پہاڑوں کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ زمین کا بیلنس بنا رہے. اور اسی طریقے سے یہ ہواؤں کو اور بادلوں کو کنٹرول کے اندر رکھتے ہیں، اور اللہ کی جہاں حکمت ہوتی ہے وہیں پر اسی اعتبار سے بارش ہوتی ہے. اور دیکھنے کے اندر جو پہاڑ خشک نظر آتے ہیں، سخت نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے میٹھے میٹھے پانی کے چشمے بھی جاری فرمائے. اللہ کی کیا قدرت ہے. اور بڑے بڑے پہاڑ جو ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے بانٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر درے اور راستے بھی بنا دیے. یہ اللہ کی کیا عجیب و غریب قدرت ہے. اور برف والے جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ ایک طرف خوشنما منظر کا کام کرتے ہیں، انسان کی نگاہ کو مزہ اور شاندار منظر کے لیے کام میں آتے ہیں انسان کی نگاہ کے لیے، اور اس کے دماغ کو فرحت بخشتے ہیں، اس کے دل کو سکون بخشتے ہیں. اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو اسٹور کرنے کا بھی ان کو ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ وہاں پانی جم جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے اور آگے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے سے اس پانی کو پگھلاتے ہیں. وہ پانی پگھل کر پوری زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے سوتوں کی شکل میں ایک پائپ لائن بچھا رکھی ہے، پھر وہاں پانی وہ پگھل کر کے پہنچتا رہتا ہے. یہ اتنا بڑا نظام یوں ہی چل رہا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ ایسے ہی خود بخود قائم ہو گئے. تو یہ پہاڑوں کا قائم کرنا، یہ نظام بنانا اور اس نظام سے انسان کو فائدہ پہنچانا، یہ ایسے ہی بیکار ہے. کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی سوال نہیں کریں گے کہ اس کی شکر گزاری واجب نہیں ہوگی انسان کے اوپر؟ کیا کس نے شکر کیا اور کس نے شکر نہیں کیا، اس کا سوال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ تو یہ پہاڑ اور یہ سارا نظام کھڑا کرنا مشکل کام ہے، یہ انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا مشکل کام ہے. ظاہر ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا یہ آسان ہے اور یہ اتنا بڑا نظام مشکل ہے. اور جب یہ ہو گیا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس زمین پر تم ہر وقت رہتے ہو، ضروریات پوری کرتے ہو، اس کو دیکھو. پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیسی کیسی ضرورتیں رکھ دی. زمین ایک ہے، الگ الگ رنگ کی، الگ الگ تاثیر کی، الگ الگ خوشبو کی سبزیاں اور میوے اور پھل فروٹ الگ الگ قسم کے نکل رہے ہیں، الگ الگ قسم کے پھول. گلاب کا رنگ دیکھ لیجئے اور زمین کا رنگ دیکھ لیجئے، گلاب کی خوشبو دیکھ لیجئے اور زمین کی خوشبو کیا اللہ کی تخلیق ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے. یہ سارا کا سارا جو نظام چل رہا ہے، یہ پہاڑ کا نظام، یہ زمین کا نظام، یہ آسمان کا نظام، اور یہ سارے کے سارے جانور، یہ ساری کی ساری مخلوقات، یہ نظام کیوں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی تو مقصد بنایا ہوگا. ساری کائنات مل کر کے انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، انسان کسی بھی ایک مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، تو ان ساری نعمتوں کے استعمال کی کوئی تو قیمت ہوتی ہوگی. اللہ کی شکر گزاری کیا ان ساری نعمتوں کے بدلے میں انسان کے اوپر واجب اور لازم نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے ضرور لازم ہوگی. اور اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، جن احکامات کا اس نے حکم دیا ان کو مانا جائے، اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچا جائے. اور اللہ کی تخلیق پر غور کرنے سے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس کا آسمان اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، جس کا آسمان اتنا عظیم ہے اس کی طاقت کتنی عظیم ہوگی، جس کے پہاڑ اتنے عظیم ہیں وہ خود کتنا عظیم ہوگا. اور اس جیسی کتنی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں. اللہ کی مخلوق میں غور کرنے سے اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر انسان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہوتا ہے، میں کیا چیز ہوں اللہ کے سامنے، ایک قطرہ اور ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے میری، اور میں اتنی بڑے بڑی نافرمانیاں کرتا ہوں، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں. تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے دی اور جگہ جگہ دی ہیں، اور یہ اتنے پر تاثیر ہیں کہ اگر انسان اس کو لے کر بیٹھ جائے اور غور و فکر کرے اور اللہ کا فضل اور کرم ہو جائے اور دماغ صحیح سے غور و فکر کر لے اور دل میں اس کے اثرات جو ہے وہ پہنچ جائیں اور ظاہر ہو جائیں، تو بس انسان کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جب تک انسان یہ والا سفر نہیں کرتا غور و فکر والا، اور غور و فکر کے بعد اللہ سے دعا نہیں کرتا، اور پھر غور و فکر کے بعد جو نتیجہ جب تک اسے حاصل نہیں ہوتا اور وہ خود ایک نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا، یقین والا سفر وہ طے نہیں کرتا، تب تک انسان کے دل میں ایمان کا وہ درجہ نہیں پیدا ہو پاتا. اور یہ چیز قرآن کریم کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتی ہے. تو ہم غور کریں اور پہچانیں، اللہ کی مخلوقات میں خوب غور و فکر کریں اور اس راستے سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں کہ دل کے اندر ایمان کا نور کیسے جگمگاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. آپ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ زبردستی داخل ہی کریں گے اسلام کے اندر. آپ کی دعوت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. آپ کی دعوت تو دلائل سے بھرپور ہے. پوری کائنات میں جو دلائل اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھے ہیں، آپ آسمانوں سے دلائل دے رہے ہیں، زمین سے دلائل دے رہے ہیں، پہاڑوں سے دلائل دے رہے ہیں، جانوروں سے دلائل دے رہے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی اتنی دلائل سے بھرپور دعوت کو نہ مانے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے، تو یہ اس کی اپنی کمی ہے. آپ کی دعوت کی اور آپ کی کوئی کمی نہیں ہے. تو آپ نصیحت کرتے رہیے. آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں. تو جو نصیحت قبول کر لے گا تو ٹھیک ہے، وہ مزے کے اندر رہے گا. جو شروع میں سورت کے اندر بیان ہوا نعمتوں میں ہوگا، جنت کے اندر جائے گا اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا ہمیشہ کے لیے. اور جو نہیں قبول کرے گا، روگردانی کرے گا اور انکار کرے گا، تو اللہ اسے سب سے بڑا عذاب دیں گے، کیونکہ اللہ کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے. ان الینا ایابہم، سب لوگوں کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر کے آنا ہے. یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہر جان کو اللہ کے پاس ہی لوٹ کر کے جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کا حساب ضرور کریں گے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب نہ فرمائیں تو پھر تو یہ کائنات بے معنی ہو جائے گی. کیونکہ اس کائنات کے اندر جو شریف لوگ ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں. جو ظالم ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، وہ مزے کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن حساب کتاب نہ ہو، گنہگاروں کو سزا نہ ملے، نیکوکاروں کو انعام نہ ملے، انبیاء کی زندگی مشقتوں کے اندر گزری اور ان کو پریشان کرنے والوں کی دنیا کے اندر مزے کی زندگی گزری، تو پھر تو یہ کائنات بے معنی ہو گئی. اور نعوذ باللہ پھر تو اللہ کے بارے میں یہ عجیب سا تاثر ہو جائے گا کہ کیونکہ قیامت کا دن قائم ہونا یہ اللہ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. تو انصاف تو جب ہی قائم ہوگا کہ جب یہ معاملہ ہو. باقی اللہ تعالیٰ قادری بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو چاہے کرے. باقی اللہ کا نظام اور اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ نیکوکاروں کو انعام ملے گا قیامت کے دن اور گنہگاروں کو، نافرمانوں کو سزا ملے گی ان کے کرتوتوں کی. خلاصہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرے، اللہ کی ذات کو پہچانے، دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں اس پر غور و فکر کرے، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کیا مقصد ہے میرے بھیجنے کا، اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو پھر دنیاوی زندگی بھی مزے کی ہے اور مرنا بھی مزے کا ہے اور آخرت کی زندگی بھی مزے کی ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو قیامت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز
بہت سے چہرے ذلیل و خوار عاملۃ الناصب و مصیبت کے مارے اور تھکے ماندے ہوں گے، تصلیٰ نار حامیہ جو دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقیٰ من عین آنیہ ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع ایک خاردار جھاڑ کے علاوہ ان کو کوئی کھانا نصیب نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع جو نہ بدن کو موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا، وجوہ یومئذ ناعمہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ وہ اپنے اعمال سے خوش، فی جنت عالیہ اور بلند و بالا جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ اونچے اونچے تخت قرینے سے رکھے ہوئے ساغر، واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ ایک لائن سے رکھے ہوئے تکیے، وزرابی مبسوسہ اور ہر طرف پھیلے ہوئے قالین ہوں گے، کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کو کہ کس طرح بلند کیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کو کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو کہ کیسے بچھائی گئی ہے، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ تو آپ نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ آپ ان پر داروغہ تو ہیں نہیں، إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ہاں مگر جو منہ پھیر لے گا اور کفر کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ تو اللہ اس کو بڑا عذاب دیں گے، ان الینا ایابہم ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم پھر ان کا حساب و کتاب بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز میں اکثر پڑھا کرتے تھے، اس سے اس سورت کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔